سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ہفتہ 12 اکتوبر کو لوٹس پونڈ کے قریب ایک بے ہوش خاتون نیم برہنہ حالت میں پائی گئی۔ ایک راہگیر نے خاتون کو دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ خاتون کی عمر تقریباً 30 سال ہے، جسے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ فلم نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مقامی اطلاعات کے مطابق خاتون شراب کے نشے میں تھی، تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ کیتھل میں دسہرے کے دن ایک بڑا حادثہ سامنے آیا ہے، جہاں منڈی نہر میں آلٹو کار ڈوبنے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ صبح 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ یہ خاندان گرو رویداس مندر میں پوجا کرنے جا رہا تھا۔ مرنے والوں کی تعداد 8 ہے، جن میں سے 7 کی نعشیں مل چکی ہیں۔ 15 سالہ لڑکی کی نعش تاحال نہیں ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہر میں ہی ہے۔ گاڑی چلانے والا ڈرائیور بچ گیا اور جو کنڈلی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ایک ہی خاندان کے 9 افراد صبح کیتھل کے گاؤں گہنا میں واقع گرو رویداس مندر میں ماتھا ٹیکنے جا رہے تھے، جو صبح تقریباً 8:30 پر گھر سے نکلے تھے۔ مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایران ہفتے کے روز شدید سائبر حملوں کا شکار ہوا، جس نے ملک کی تقریباً 3 محکموں کو متاثر کیا اور اس کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل نے 1 اکتوبر کو ایران کی 200 میزائل حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا عزم کیا تھا، جبکہ غزہ تنازع کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی لبنان تک پھیل چکی ہے۔ ایران کی سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سابق سیکرٹری فیروز آبادی نے ایران انٹرنیشنل کو بتایا، ملک کی تینوں حکومتی شاخیں، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ شدید سائبر حملوں کا شکار ہو چکی ہے اور ان کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایندھن کی تقسیم، بلدیاتی نیٹ ورکس، نقل و حمل کے نظام، بندرگاہوں اور دیگر شعبے بھی حملوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ملک بھر میں مختلف شعبوں پر ہونے والے حملوں کی ایک طویل فہرست کا حصہ ہیں۔ ضلع نلگنڈا کے چٹیالہ کے قریب نیشنل ہائی وے 65 پر سیمنٹ کے تھیلے لے جانے والی ایک تیز رفتار لاری ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ڈیزل ٹینک پھٹ پڑا اور لاری مکمل طور پر جل گئی۔ لاری ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد وجے واڑہ ہائی وے پر زبردست آگ لگنے کی وجہ سے ٹریفک کچھ دیر کے لیے ٹھپ ہو گئی۔ فائر سیفٹی کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ لاری کوڈاڑ سے سیمنٹ کے تھیلوں سے لدے مالم پیٹ جا رہی تھی۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج پر سوال اٹھائے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بی جے پی اور وزیر اعظم مودی کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم مودی کی پارٹی دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ وزیر اعظم اقلیتوں کو دھمکیاں دینے والوں کی حمایت کرتے ہیں، وہ ملک کی بات نہیں کرتے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے علاوہ وزیر اعظم مودی نے کئی مواقع پر کانگریس کو شہری نکسل کہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، وزیر اعظم دانشوروں کو شہری نکسل کہتے ہیں۔ ان کی اپنی پارٹی دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ یہ پارٹی ان لوگوں کی حمایت کرتی ہے جو قبائلی لوگوں کی لنچنگ اور ان کی عصمت دری کرتے ہیں۔ کانگریس کے قومی صدر نے کہا ہے کہ جہاں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں ایسی طبقے پر مظالم ہوتے ہیں۔ قبائلیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ لوگ دوسرے کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ سیکولر پارٹیاں انتخابات میں بی جے پی مخالف ووٹوں کی تقسیم کا ان پر الزام لگاتی تھی، لیکن ہریانہ میں کانگریس کیسے ہار گئی، حالانکہ AIMIM نے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے۔ کانگریس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پرانی پارٹی کو بی جے پی کو شکست دینے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ بی جے پی نے ہریانہ کیسے جیتا؟ میں وہاں نہیں تھا، ورنہ وہ کہتے بی ٹیم وہ وہیں ہار گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ کس کی وجہ سے ہارے؟ انہوں نے تلنگانہ کے وقارآباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں پرانی پارٹی کو بتانا چاہوں گا، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مودی کو شکست دینے کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، آپ اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حیدرآباد میں درگا کی مورتی کو نقصان پہنچانے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وعدے رہے کے نام پر ہی نمائش گراؤنڈ میں بٹھائی گئی درگا کی مورتی کو نقصان پہنچا گیا تھا، جس کے بعد سے افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔
सेंट्रल जोन पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए कई टीमें तश्कील दी और अंदरून चंद घंटे मुलजिम को फिलखाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त कृष्णैया गौड़ के तौर पर की गई और वो नागर कर्नूल का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कल रात नामपली नुमाइश ग्राउंड में दाखिल हो गया था और रात वहीं रह गया। सुबह की अवलिन सातों में उसे भूख लग रही थी और वो खाना तलाश करते हुए दुर्गा की मूर्ति के पंडाल के पास पहुंचा, जहां उसने पूजा के सामान वगैरह को नुकसान पहुंचाया और मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन अफवाहों को तरदीद की कि यह फिरकावाराना नौयत का वाकया है। पुलिस ने इस मामले में जहां मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वहीं ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये वाकया पेश आया दुर्गा मूर्ति के पंडाल के पास कोई वॉलंटियर मौजूद नहीं था। तमिलनाडु के चेन्नई से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर कावाराई पेटाई के करीब एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशनरी मालगाड़ी से टकरा गई। यह हादसा जुमा की रात पेश आया। ट्रेन नंबर 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस कारवाई पेटाई में मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। चेन्नई गुड्डूर सेक्शन में इस हादसे के बाद कम से कम 13 बोगियां पटरी से उतर गई। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। राहत कारी का काम जारी है। इसराइली मिलिट्री फोर्सेस ने कहा है कि लबनान की शिया तहरीक हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज इसराइल पर तकरीबन 230 गोले दागे। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि जुमा 11 अक्टूबर को 11 बजे रात हिजबुल्लाह शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ से फायर किए गए तकरीबन 230 गोले लबनान से इसराइल में दाखिल हुए हैं। इसराइल 1 अक्टूबर से जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जंगजुओं के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले कर रहा है। नुकसानात के बावजूद हिजबुल्लाह ज़मीनी सतह पर इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला कर रहा है और सरहद पार रॉकेट फायर कर रहा है। इसराइल का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद शुमाल में गोलाबारी से नकल मकानी कर चुके 60,000 रिहायशियों की वापसी के लिए हालात पैदा करना है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने विजयदशमी के मौके पर हुस्नाबाद के लोगों से ट्रैफिक कवानीन का अहद लिया। अपने दिफा का अहद इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर कोई ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, शराब नोशी के ज़ेरे असर गाड़ी न चलाए और अपनी जानों की हिफाजत करे ताकि दूसरों को खतरा न हो। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।